السلام علیکم۔ تو آج جناب میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں، تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ تو جناب آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ بیسیکلی تعارف کے بارے میں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، زش فورسٹیلن، زش فورسٹیلن۔ اگر صرف فورسٹیلن ہوگا، اس بات کا خیال رکھیے، اگر صرف اور صرف فورسٹیلن ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے امیجن کرنا کسی چیز کے بارے میں، اپنے ذہن میں ایک تخیل پیدا کرنا۔ لیکن جب آپ زش فورسٹیلن بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعارف کروانا۔ یہ آپ کو ضرورت پڑے گی امتحان کے اندر، جب آپ آئنس کا امتحان دینے جائیں گے تو وہاں پر جب آپ کا بولنے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یہ یوز ہوتا ہے، زش فورسٹیلن، تعارف۔ اب وہ اگر آپ سے جو کہتی ہے، یہ جو آپ کا ٹیچر آپ سے سوال کرتا ہے کہ اپنا تعارف کرواؤ، تو وہ کیسے بولے گا؟ وہ ایسے بولے گا، stellen Sie sich vor، stellen Sie sich vor۔ sich کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے خود کا، خود کا، itself، جس کو ہم بولتے ہیں۔ stellen Sie sich vor، آپ اپنا تعارف کروائیے۔ جب آپ خود بولتے ہیں کہ میں اپنا تعارف کرواتا ہوں تو اس کے لیے آپ اس طرح بولیں گے، ich stelle mich vor، ich stelle mich vor۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ گوٹن ٹاگ، یہ میں نے لکھا ہے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ لکھنا چاہیں، بولنا چاہیں تو ٹھیک، نہیں تو اس کو ہٹا دیں۔ آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔ ich heiße ہمنا، ich heiße ہمنا، مجھے ہمنا پکارتے ہیں، یعنی میرا نام ہمنا ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے پیرے میں بھی لکھنا چاہتے ہیں، یہ میں نے اوپر بلیک میں لکھ دیا ہے، mein Name ist ہمنا، دونوں یوز ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں mein Name ist ہمنا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ich heiße ہمنا۔ اس کے آگے ich bin 35 Jahre alt، یہ کسی بھی جو ڈیجٹ ہے اس کو پڑھنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا اپنے دوسرے تیسرے سبق میں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پلیز وہاں پر جا کے چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ich bin 35 Jahre alt، میں 35 سال کی ہوں۔ ich komme aus Pakistan، میں پاکستان سے ہوں، یا میں پاکستان سے آئی ہوں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ فرض کریں آپ کسی شہر میں رہ رہی ہیں، جیسے یہاں پہ آپ، ہمارا ایک شہر ہے، سب سے بڑا جو شہر ہے اس کو برلین بولتے ہیں، تو اگر آپ کسی اور شہر میں اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے، تو اس وقت آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ich komme aus Berlin، یعنی جو جرمن ہے۔ اب وہ پاکستان تو نہیں لگائے گا نا، لہٰذا آپ جس شہر میں اس کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے آگے ich wohne، میں رہتی ہوں ان لاہور، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میں ich wohne in لاہور، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ ich spreche اردو und انگلش، انگلش، یہ دیکھیں انگلش یہ اصل جرمن زبان میں لکھا ہوا ہے۔ اس بات کا ذہن میں رکھیے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایس سے ہا اس نے کیوں لکھ دیا، تو یہ جرمن میں ایسے لکھتے ہیں۔ sprechen کا مطلب ہوتا ہے بولنا، بولنا۔ ich spreche، میں بولتی ہوں یا میں جانتی ہوں یا میں بول سکتی ہوں اردو، جو ہماری اردو زبان ہے، und انگلش۔ ich lerne Deutsch، میں جرمن سیکھ رہی ہوں۔ ich bin Lehrerin، میں ایک ٹیچر ہوں۔ Lehrerin، یہ آپ نے دیکھا نا، لیغا اگر یہ ایر پہ ختم ہوتا ہے تو یہ بنے گا لیگا، جو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عورت کے لیے جو کسی بھی شعبے میں جو آپ استعمال کرتے ہیں نا، اس کے اینڈ پہ آئی این کا ضرور استعمال ہوگا۔ جیسے یہ ich bin Lehrerin، میں ایک ٹیچر ہوں، اور جب آپ Lehrerin پڑھیں گے تو اس سے سمجھیں گے کہ یہ ایک عورت ٹیچر کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ مرد ہوگا تو اس کہے گا ich bin Lehrer۔ اسی طرح اب لائٹا، دیا لائٹا، ٹھیک ہے، دیا لائٹا کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم فورمین کہتے ہیں کسی فیکٹری میں، لیکن جب وہ عورت کے بارے میں استعمال ہوگا تو وہ ہوگا لائٹرین، لائٹرین۔ آگے meine Hobbys، meine Hobbys sind، اب دیکھیں نا یہ sind آیا ہے، کیوں کہ وہ جمع کی بات کر رہا ہے، ہابیز زیادہ اس کے مشغلے۔ meine Hobbys، میرے مشغلے، sind ہیں Bücher lesen، Bücher lesen، Bücher کا مطلب بخ کہتے ہیں، das Buch،
کتاب کو, und Bücher اس کی جمع ہے. meine Hobbys sind Bücher lesen, میرے مشاغل ہیں یا مشغلے ہیں. Bücher lesen کتابیں پڑھنا, und pflanzen اور پودے لگانا, نئے پودے لگانا, ان کی آبیاری کرنا, یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے. لہذا اگر آپ کو کچھ اور ہے, یعنی آپ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ meine Hobbys sind lesen und Musik hören, und Musik hören اور میوزک سننا, یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوہن آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں پکانا پسند کرتی ہوں یا میں ہاؤس ہولڈ ہوں, تو یہ اسی متعلق ہے. لیکن یہ جو ہے نا, یہ ایک بالکل چھوٹا سا میں نے ایک اسکیچ لکھا ہے. آئنس کے لیے جو ہے نا یہ بالکل کافی ہے. یہ جو آپ کا لیول ہے آئنس, اس کے لیے یہ کافی ہے. جب آسوائی میں آپ امتحان میں ہوں گے تو اس کے لیے تھوڑا زیادہ چاہیے آپ کو, پھر بے آئنس میں جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ذہن میں رہے گا. اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب آئے sich vorstellen تعارف کروانا, جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اپنا تعارف کروائیے, stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor یا stellen sich vor, تعارف کروائیے. اگر وہ کہے گا تعارف کروائیے, stellen sich vor تعارف کروائیے. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا تعارف کروائیے, میں آپ کو بتایا تھا Sie کا مطلب ہوتا ہے آپ, stellen Sie sich vor, اور اس کا جواب آپ یہ کہتے ہیں ich stelle mich vor, میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ یہاں پر تو vorstellen ہے, اور یہاں پر کیوں ایک لفظ پہلے آ گیا اور ایک ادھر آخر پہ چلا گیا. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. یہ آپ کو میں اگلی ویڈیو کچھ بناؤں گا, اس میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوگے. اس کو لکھیے گا ضرور اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.